ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک میں ایک خوبصورت اور پرامن سلطنت قائم تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ بہت رحم دل تھا اور عوام کی بھلائی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا تھا، لیکن بادشاہ کی خوشیوں میں ایک کمی تھی۔ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی مہرو، جو اپنی ذہانت اور نیکیوں کے لیے مشہور تھی، ایک دن اچانک محل سے غائب ہو گئی۔ پورے محل میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی شہزادی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کہیں سے کوئی سراغ نہ ملا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے انعام کے طور پر بہت سارا سونا دیا جائے گا، اور اگر وہ چاہے تو شہزادی سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر کئی بہادر نوجوان سپاہی اور دیہاتی شہزادی کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہی میں ایک غریب مگر بہادر لڑکا عارف بھی شامل تھا۔ عارف ایک یتیم لڑکا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لی اور شہزادی کو تلاش کرنے کا وعدہ کیا۔ عارف نے اپنی جھونپڑی سے نکل کر جنگل کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا آدمی ملا جو ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی کے سہارے چل رہا تھا۔ عارف نے بوڑھے کو سلام کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، میں تو راستہ بھٹک گیا ہوں، مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ عارف نے شہزادی کے بارے میں بتایا۔ بوڑھے نے خوش ہو کر کہا، تم ایک اچھے دل کے لڑکے لگتے ہو۔ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں ایک راز بتاؤں گا۔ عارف نے فوراً مدد کی پیشکش کی اور بوڑھے کو قریب کے گاؤں تک پہنچا دیا۔ بوڑھے نے کہا، جنگل کے بیچ ایک جادوگر رہتا ہے، وہ شہزادی کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا، لیکن وہ آسانی سے بات نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، ہمیشہ دیانتداری اور عقل سے کام لینا۔ عارف جنگل میں گیا اور جادوگر کی جھونپڑی تک پہنچا۔ جادوگر ایک طوطے کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ جب عارف نے اسے شہزادی کے بارے میں پوچھا تو جادوگر ہنسا اور بولا، اگر تم میرے 3 سوالوں کے جواب دو تو میں تمہیں شہزادی کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلا سوال، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ عارف نے سوچ کر جواب دیا، ایمانداری، کیونکہ یہی انسان کو حقیقی عزت دیتی ہے۔ دوسرا سوال تھا، سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ عارف نے جواب دیا، محبت، کیونکہ محبت کے سامنے ہر دیوار گرتی ہے۔ تیسرا سوال تھا، سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ عارف نے کہا، لالچ، کیونکہ یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جادوگر عارف کے جواب سے متاثر ہوا اور کہا، تم واقعی سمجھدار ہو۔ شہزادی کو ایک چڑیل نے قید کیا ہوا ہے، وہ جھیل کے کنارے رہتی ہے، لیکن خبردار، وہ اپنی جادوئی طاقتوں سے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گی۔ عارف جھیل کی طرف بڑھا۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر اسے ایک خوبصورت عورت ملی جو رو رہی تھی۔ عارف نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے کہا، میں اس جھیل کی روح ہوں، میری طاقت ایک جادوگرنی نے چھین لی ہے، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گی۔ عارف کو فوراً یاد آیا کہ جادوگر نے کہا تھا چڑیل دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس نے عورت کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم ہی چڑیل ہو، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ چڑیل کہکا مار کر ہنسی اور اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ وہ غصے سے بولی، تم بہت ہوشیار ہو، لیکن اگر تم نے میری قید سے شہزادی کو آزاد کیا تو تمہیں سخت سزا دوں گی۔ عارف نے ہمت نہیں ہاری اور کہا، میں ہر حال میں شہزادی کو بچاؤں گا۔ چڑیل نے عارف پر جادوئی حملہ کیا، لیکن عارف کے پاس ایک تعویذ تھا جو اس نے اپنی ماں سے لیا تھا۔ اس تعویذ نے عارف کو بچا لیا۔ عارف نے چڑیل کی جادوئی کتاب جھیل کے کنارے سے اٹھائی اور اس میں لکھے منتر کو پڑھا۔ چڑیل کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ ایک کوا بن کر اڑ گئی۔ چڑیل کے غائب ہونے کے بعد جھیل کے کنارے ایک سنہری پنجرا ظاہر ہوا جس میں شہزادی مہرو قید تھی۔ عارف نے پنجرے کا تالا کھولا اور شہزادی کو آزاد کیا۔ شہزادی عارف کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ وہ دونوں محل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شہزادی نے بتایا کہ وہ عارف کی بہادری اور نیکی سے بہت متاثر ہوئی ہے۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے عارف کو گلے لگا لیا اور کہا، تم نے نہ صرف میری بیٹی کو بچایا بلکہ اپنی دیانتداری اور بہادری کی مثال قائم کی۔ عارف نے انعام لینے سے انکار کیا اور کہا، مجھے صرف اپنی ماں کی دعائیں چاہیے، لیکن بادشاہ نے اصرار کیا اور عارف کو سلطنت میں اعلیٰ مقام دیا۔ شہزادی مہرو نے بھی عارف سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور بادشاہ نے خوشی سے ان کی شادی کروا دی۔